أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسله وحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات ساری بڑائیاں خوبیاں اس وحدہ ولا شریک کے لیے لائق اور ذبح ہے جس نے ہماری راہ کی تخلیق فرمائی اور ہماری رشدائیت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا. درود و سلام تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیم پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول و ضابطہ ملا، زندگی قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی. حضرات، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری اور آپ کی تخلیق اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت ہے کہ پیش نظر ہے، اور عبادت کی ساری قسمیں صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ہیں. کسی بھی عبادت کو مخصوص ایام تک، مخصوص دنوں تک محدود نہیں کر سکتے ہیں. یہ الگ مہینہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ کچھ مہینے ایسے بھی ہیں جو گزشتہ مہینے کے اندر میں نے بتایا تھا، اور اس عبادت کی شکلوں کی تخریج اور تدویر کے اعتبار سے کہ رجبی عمرہ، رجبی نمازیں، رجبی روزے، یہ سب مسلمانوں نے اپنا لیا ہوا ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بھی شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے جس کی ہم تیاری میں لگے ہیں. یقیناً شعبان کا مہینہ بھی
افضلیت کے اعتبار سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یصوم الشہرین متتابعین، لیکن اس میں رمضان روزے چھوڑ دیا کرتے پھر رکھتے تھے، پھر رمضان کا مکمل روزہ رکھتے تھے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور وہ عبادتیں جو ثبوت قرآن حدیث کے اندر ہے اس کو ہم آپ نہیں کرتے ہیں۔ گرچہ یہ موضوع طویل ہے، یہ چند خرابیوں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے سماج کے اندر، خاص کر ہم اپنی اس بستی کے اہل حدیثوں کے لیے۔ غیر مسلک والوں میں جو ہماری باتیں ہوتی ہیں اللہ کی توفیق سے تو لوگ سمجھتے ہیں، سمجھ کر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری اس بستی کے اہل حدیثوں کا المیہ یہ ہے، جہاں زبانی طور میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر، شفا دینے والا، بیماری دینے والا سب رب العالمین کی ذات ہے، اور عبادت اسی کرنی چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی اپنے مخصوص ایام متعین کر لیے ہیں۔ اور سب سے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جن اہل حدیثوں نے اپنے آپ کو زبان سے دعویٰ کیا ہے کہ بیماری دینے والا بھی رب العالمین، بیماری چھڑانے والا بھی رب العالمین، روزی دینے والا رب العالمین ہے، لیکن آج اس بستی کے چند احباب کی حالتوں کو سن کر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اہل حدیثوں اپنے آپ کو عقیدے کی اصلاح کر لو، ورنہ یہی عقیدہ رہا اور یہی عمل رہا تو جہنم میں جانے سے نہیں ہو سکتا کوئی شخص۔ اللہ رب العالمین کے پیغام عام ہے کہ شرک کے علاوہ جتنی برائیاں ہیں رب العالمین اپنے رحم و کرم سے عبادت کرنے کی بنیاد پر معاف کر دے گا، لیکن اگر یہی عقیدہ ہمارے حدیثوں کے اندر رہا اور عمل کرتے رہے، رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، سورۃ فاتحہ پڑھتے رہے، کوئی فائدہ دینے کو نہیں ہے۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں بریلی مسئلے کے مت کیا کرو، لیکن ڈٹھائی کا عالم تو یہ ہے کہ ہم شادی کرتے ہیں بے نمازیوں کے ساتھ، ہم شادی کرتے ہیں مشرکوں کے ساتھ، ان بدعتیوں کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باہر رہنے والی بیٹیاں اپنے گھر کے تنبیہ کر رہی ہیں کہ میں نے اپنے بھتیجے کے لیے نیت مانی تھی مزار پر جا کر کے، اور وہ بچے کی پیدائش کے بعد آج وہ بیمار پڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مزار پر حاضری نہیں دی ہے یا چادر نہیں چڑھائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بستی کی بچیوں کی حالت اللہ محفوظ رکھے۔ ہم نے کیا پیغام دیا، کون سی تعلیم دی اپنے بچوں کو؟ وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے بھتیجے کی طبیعت خراب اس لیے ہو رہی ہے اسی مہینے کے اندر، خاص کر شعبان کے مہینے کے اندر، کہ ہم نے منت مانی تھی اور بھتیجا پیدا ہوگا تو میں فلاں مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ کہ رب العالمین بیماری دینے والا، چھڑانے والا ہے۔ اس سے زیادہ المیہ تو یہ بھی ہے کہ اس 15ویں یا اس شیو پوجن میلہ کے موقع پر ہندوؤں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ جس بچے کے اندر کوئی بیماری لاحق ہو اس بیماری کو چھڑانے کے لیے کھیت میں ہل بیل جوت کر کے 5 پھیرا لگایا جائے گا، بچے کو کندھے پہ گھمایا جائے گا، یعنی بچے کو کندھا بیٹھا لیا اور ہر بیل آگے چل رہا ہے، ایک کنارے سے لو کنارے، 5 دفعہ وہ رننگ کرے گا چاروں طرف سے، اور بچہ اسے پیچھے پیچھے گھومے گا تو اس کی بیماری چھوٹ جائے، ختم نہیں ہوگی۔ ہماری اس بستی کے اندر ابھی کچھ ایام قبل اس عمل کو دہرایا گیا ہے، اس ہندوؤں کے عقیدے کو، کیونکہ اس کا عقیدہ تھا، خبر آئی تھی کہ وہاں تو نہیں ملا، اللہ سلیہ میں آسانی سے مل جاتے ہیں بیل، آپ جا کے گھما دیجیے۔ کیا ہے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے، ایک ہی صحیح، ایک کی رپورٹ ہو سکتا ہے اور بھی گھروں کے اندر عقیدے بھرپور ہو، تو اس عقیدے کے اظہار کرنے والا کوئی مسلمان تو سے دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا،
لہذا میں بارہا کہا کرتا ہوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، اپنے عمل کی اصلاح کیجیے، اور اپنے ننھے چننے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور لحاظ رکھیے، اور شادیوں کا جب معاملہ آ جائے کہیے رب العالمین دربار میں جھک کر کے اللہ ہماری بیٹی جوان ہو چکی ہے، ہماری پوتی جوان ہو چکی ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی یعنی مشرکوں کے ساتھ نہیں کریں گے، کافروں کے ساتھ نہیں کریں گے، بے نمازیوں کے ساتھ نہیں کریں گے، ہم کریں گے تو اہل توحید پرست کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ رب العالمین جوڑا مدین کے انتظام کر دے گا۔ یہ ہم نہیں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ اس سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ہماری عورتیں آ رہی ہیں بہو کی شکل میں، اپنے ساس کو ننند کو ارغلا کر کے اندر سارے کام کر رہی ہیں۔ اس مہینے کے اندر ایسے قبل بھی ابھی سوال آیا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا یا نہیں، کیونکہ میں بچپن میں سنا کرتا تھا کہ شبرات کا روزہ رکھنا ہے۔ آج بھی بہت ساری عورتیں روزہ رکھ رہی ہیں۔ آپ ٹٹولیے، سمجھیے، پوچھئے اپنی بڑھی ماؤں سے، ان بہوؤں سے پوچھئے جو بدعتی گھرانے سے آئی ہوئی ہیں، روزے کا ایام پوچھ رہی ہیں کس تاریخ کو شبرات کا روزہ رکھنا ہے، کس تاریخ کو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے اس عقیدے کے وضاحت کے بعد ہم اہل حدیث ہیں، اس مہینے میں خصوصی کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مخصوص ایام ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات، قیام اللیل کا اہتمام، دین میں روزے رکھنا، اور اس کے علاوہ فاتحہ نظر نیاز کا مسئلہ تو ہے بریلیوں کے یہاں، ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی ہو رہا، نہیں تو اپنے آپ پڑھی لکھی لڑکی ہو، کھانا حلوہ پوڑی بنا لیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لے، نیاز کر لیا، ہوتا ہوگا ایسا، ممکنات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے اندر، کسی ایام کے اندر مخصوص عبادت کا حکم نہیں دیا۔ لا تختص اليوم، تم کسی دن میں کسی دن کو روزہ رکھنے کے خاص مت کرو، یا کسی رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرنے کے لیے مخصوص مت کرو، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ لیکن کسی 15ویں شعبان کے اندر رات میں قیام کرنا اور دن کے اندر روزہ رکھنا، قوموا اللیل وصوموا نہارا، موضوع روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، اور اس کے لیے بے شمار 5-6 ایسی روایتیں ہیں اور کی قلت ہے۔ جو قیام اللیل رات میں، قیام اللیل کا مطلب ہے یعنی تہجد ادائی کرنا، یہ رات میں نماز پڑھنا، 12 رکعتیں یا 14 رکعتیں نماز کی ادائیگی کی جائے گی جو صلاۃ الفیہ کے نام سے موسوم ہے۔ صلاۃ الرغائب رجب کے مہینے کے اندر اور صلاۃ الفیہ اس شعبان کے مہینے کے اندر 14 رکعات کی نماز کے اندر ہر سورہ فاتحہ کی تلاوت اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع، لمبا سجدہ، قیام سب کچھ کرنے کے بعد ہم رب العالمین سے جو بندہ سوال کرے گا اس کی تمام حاجتیں، ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اس وقت۔ اور یہاں تک اگر اس کے تقدیر میں بدبختی لکھی ہوگی، بدنصیبی لکھی ہوگی، اس نماز کے ادائی کے بعد اس کے خوش نصیبی لکھ دی جائے گی، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے تقدیر کو پلٹ دے گا۔ اس عبادت کی فضیلت موضوع روایتیں، اور اس پر علماء احناف کے اقوال بھی ہیں، اس کے گڑی ہوئی روایتوں کے پیش نظر اس کے باطل ہونے کی شہادت پر۔ اس کے بعد دھڑے سے مسلمان اس کو عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک اجتماعی شکل میں قبرستان جانے کا رواج نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اجتماعی شکل میں چراغات کرنے کے رواج نہیں ہے، ورنہ اسی 15ویں شعبان کی رات کے اندر جہاں قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے وہاں مسجدوں کو شبرات کے نام پر مسجدوں کو چراغاں کرنے کے نیت سے دیوالی کی شکل میں تبدیل کر دی جاتی ہے، پورے مسجدوں کو سنوارا جاتا ہے، پورے گھروں کو سنوارا جاتا ہے، اور گھروں کے دیواروں پر، چھتوں پر، کھڑکیوں پر موم بتی اور اگربتی جلائی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے یہاں دیوالی میں کیا ہوتا ہے؟ آگ جلائی جاتی ہے، موم بتی جلائی جاتی ہے، دیئری جلائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے مشرکوں کے یہاں بھی ان جدید مشرکوں کے گھروں پر چاروں طرف سے جہاں دیکھیے گا ہر جگہ روشنی ہی روشنی نظر آئے گی، اور یہ اہتمام کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کی رات ایسی ہے جس میں چراغاں کیا کرو،
یقیناً یہ مجوسیوں کی علامت ہے، مجوسیوں کی عبادت ہے، کیونکہ بیت المقدس کے اندر سن 448 ہجری میں مجوسیوں نے اس کا اہتمام کیا تھا، نماز کی ادائیگی بھی کی اور آگے آگ روشن کر دیا، پورے مسجد آگ سے منور کر دیا اور عبادت شروع اس کے آڑ میں راستے میں اور جگہوں پر ساری برائیوں کو کرنا شروع کیا۔ جب ان کو علماء کرام کے ڈر اور خوف لاحق ہوا کہ اس برے افعال کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہم لوگ کی زمین میں دھسا دے، کہا کہ بس اس کے ڈر سے کہا کہ پورے سماج میں اس کا اعلان کر دیا، اور اسی کے نقالی مجوسیوں کے نقالی کرتے ہوئے چراغاں کرتے ہیں شب برات کے نام سے، جس کی دیوالی کی یہ شکل ہے۔ اور ہمارا عقیدہ بھی عمل بھی کہیں پر یہودیوں کی مشابہت میں ہے، کہیں پر نصارہ کی مشابہت میں ہے، اور کہیں پر کافروں کی نقالی میں ہے۔ بے شمار مثالیں اور قلت ہیں۔ رب العالمین نے تمام کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ کسی کافر کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ہم نے کہا نہیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ کافر اگر دیوالی مناتا ہے تو ہم شبرات کیوں نہیں منائیں گے؟ کافر اگر بھجن گاتا ہے تو ہم قوالی کیوں نہیں گائیں گے؟ کافر اگر پرساد چڑھاتا ہے تو ہم تبرک کا اہتمام کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے یہاں گھنٹیاں ہیں تو ہمارے یہاں بھی تالیاں ہیں، ان کے یہاں پرساد ہے تو ہمارے یہاں مٹھائیاں ہیں، ان کے یہاں چادر مرغے اور کہ چڑھانے کا مسئلہ ہے تو ہمارے یہاں چادروں میں چڑھانے کا مسئلہ ہے، دودھ چڑھانے کا محرم میں دودھ پھر چڑھائے جاتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ اسی طریقے سے عبادات کے اندر دخول، معاملات کے اندر، شادی بیاہ کے اندر جتنی رسومات ہندوانہ ہیں سب کو ہم نے لاگو کر رکھا ہے۔ اس کے بعد سینہ ٹھوک کے کہے الحدیث، الحدیث کا لیبل لگاتے رہیے پوری زندگی، جب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، آپ کا عمل مضبوط نہیں ہوگا، اور اس عمل کی ادائیگی نہیں ہوگی جو اس رجب کے مہینے کے اندر رب العالمین نے اپنی طرف سے معراج کے اندر تحفے کی شکل میں نماز کو متعین کیا تھا۔ افسوس کے ساتھ اپنے ہم کسی دوست احباب کے تحفے کو تو گلے سے لگاتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے تحفہ دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہدیہ دیا کیجئے، محبت کا ذریعہ ہے۔ ذرا رب العالمین کی اس تحفے کو یاد کر لو مسلمانوں، الحدیثوں تمہارے غیرت جاگ اٹھے گی، اور تم رب العالمین کے 50 کردہ نماز کو ادائی کا حکم جو تحفے کی شکل میں رب العالمین نے دیا کم کر کے 5 وقت متعین کر دیا، تو کیا اپنے دوست کے، بیوی کے یا بچوں کے تحفے کی اہمیت سے کمتر رب العالمین کے تحفے کو تصور کر لیا ہے جو نماز کو ضائع کر رہے ہیں؟ بے شرمی کی حد ہے، بے شرمی کی حد ہے۔ الحدیثوں کا یہ عمل ہو، کیونکہ ہمارے پاس نظر نیاز کے مسئلہ نہیں، بیڑا پار کرنے کے مسئلہ، ہمارے تو عقیدہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہمارا بیڑا پار نہیں کر سکتا ہے، تو پھر نیاز کی جگہ پر نماز جو فرض ہے اس کی ادائیگی کیوں نہیں ہو رہی؟ رب العالمین کے تحفے کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ اسی طرح رب العالمین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی بھی کوئی اہمیت باقی نہیں ہے، اس لہذا کہنے اس پر ہم مجبور ہیں کہ ہم نے نہ تو اللہ کے تحفے کے، اللہ کے حکام کی پیروی کی ہے، اور نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا لحاظ و خیال رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے جا رہے تھے، رخصت کیا وقت تھا، اور جہاں کھنی کے عالم میں جہاں ہوش میں آتے ہیں، آپ نے سنا، میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پہ ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، جہاں کھنی کے عالم میں ہیں، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لحاظ کرتے ہوئے پیغام دے رہے ہیں جب ہوش میں آنے کے بعد، الصلاۃ الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، آپ نے بہت ساری چیزوں کو وصیت کی تھی، اس چیزوں میں تقوی اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے امیر کی اطاعت کرنا اور بدعات سے بچتے رہنا، میری سنت کو لازم پکڑ لینا، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، الصلاۃ 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 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ مسلمان والے حدیثوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کہنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں اللہ کی احکامات کی کوئی بحث رہ گئی؟ کیا تم نے رب العالمین کے تحفے کو قبول کیا ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پامال کیا ہے یا اس کو آباد کیا؟ ذرا بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے حدیثوں
اور اہل حدیث و عقیدہ مضبوط ہے اللہ پر، تو اس نبی کی پیروی کرتے ہوئے نہیں کرتے تمام معاملے کے اندر، کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا لحاظ تو کرو ذرا مسلمانوں، جو جا کری کے عالم آخری پیغام آپ دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی وصیت بھرپور عمل کرتے ہو، دوستوں میں اور اپنے بھائیوں میں لاٹھی ڈنڈے استعمال کرتے، میرے باپ نے وصیت کی ہے، یہ زمین میرے حصہ کی ہے، میرے باپ کی وصیت ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ میری دولت اپنے اثاثے میں چھوڑی گئی ہے، یہ میرے لیے ہے، تمہارے لیے ہے۔ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے سامنے تو رکھو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن مسلمانوں نے، خاص کر ہمارے اہل حدیث حضرات بستی کے اہل حدیثوں نے جس دن یہ قبول کر لیا کہ اللہ نے جو تحفہ میں جو دیا ہے اس تحفے کو ہم گلے سے لگا لیں گے، اور یہ بھی محسوس کر لیا کہ ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نکلے ہوئے جملے، آخری وصیت کو ہم دل سے لگاتے ہیں، کبھی ترک نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس کے بعد سے نجات کے سارے راستے آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اس کو نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے بھی عبادت کے اندر مخصوص ایام متعین کر لیے ہیں۔ ہم نے مخصوص کیا ہے برائیوں کی طرح، شعبان کے اندر، رمضان کے اندر، رجب کے اندر اور ربیع الاول کے اندر کے ایام عبادت کے مخصوص ہیں۔ ہماری اس بستی کے اہل حدیثوں نے مخصوص کیا ہوا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے صرف جمعہ کے اندر 2 رکعت، نماز پڑھیں گے صرف رمضان کے اندر، قیام اللیل کے اہتمام کریں گے صرف رمضان کے اندر، روزہ رکھیں گے صرف رمضان کے مہینے کے اندر۔ یاد رکھ لیجئے، اسی نظریے سے لوگ گزر رہے ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب روزہ آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، اور آپ کی یہ نیت ہے کہ رمضان کے اندر سے نماز شروع کریں گے، اس نیت کے اندر کھوٹ ہے، اور آپ نے اس نیت کے لیے تہیہ کیا ہے کہ ہم کبھی بھی مسجد کے اندر، ہم جمعے کے پہلے نہیں آ سکتے ہیں، رمضان سے پہلے مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، رمضان شروع ہوگی ہم نماز شروع کریں گے، روزہ رکھنا شروع کریں گے۔ یقین جان لیجئے اس کے درمیان آپ کی موت ہوتی ہے تو آپ کے انکار کی صورت میں، کفر کی صورت میں آپ کی موت ہو جائے گی، جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کوئی دلیل تو لاؤ، ترک نماز کی کوئی دلیل تو پیش کریں مسلمانوں، کون سی ایسی حدیث مل گئی ہے مخصوص کرنے کے لیے رمضان کے انتظار میں؟ کون سی روایتیں ملی تمہیں بریلیوں کی طرح؟ ہم جمعے کی سے نماز ادا کریں، مسلمان عبادت تو کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تحفہ کو نبی کی وصیت کے سامنے رکھیے، اور 5 وقت نماز کی ادائیگی کیجیے، روزے ان روزوں کی ادائیگی کیجیے جس کا ثبوت حدیث کے اندر ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ، عرفات کا روزہ اور عرفات کے روزہ، اور ہر مہینے 3 روزہ رکھتے جائیے، اور محرم اور عرفات کے روزے اور شوال کے 6 روزے رکھیے، جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عملی اور قولی اعتبار سے۔ اور نماز کے بارے میں مخصوص مہینے کا انتظار نہ کریں۔ بہت سارے ہمارے احباب بیٹھے ہیں کہ رمضان میں شروع کریں گے، جیسے عید کی نماز ختم ہوگی نماز ختم۔ اتنے مخصوص ایام آپ نے کر کے ادائی کر لی، پھر چھوڑنے کی نیت ٹھان لی ہے، یہ ساری عبادتیں رائے گا اور برباد ہو جائیں گی۔ ساری عبادتیں غیر مقبول، نماز کی عبادتیں، تلاوتیں، صدقہ خیرات، روزے، سارے مقبول، کوئی فائدہ دینے کو نہیں ہے۔ یہاں نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب پیدا ہوئے ہیں بلوغت کے بعد سے زندگی میں کبھی بھی ہم ان عبادتوں کو ترک نہیں کریں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس رب العالمین اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین موت کا ہوتا جائے، عبادت رب العالمین کی موت کے آنے تک۔ لیکن ہم تو نہیں، جتائی موت آئے گی دیکھا جائے گا، قبر میں کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد کیا ہو کون دیکھنے جاتا ہے۔ استغفر اللہ، ہم اہل حدیثوں کی زبان سے سنتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ تم کس نام کے اہل حدیث ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ قبر میں کیا ہوگا اس کا بھی انکار کر رہے ہو، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی انکار کر رہے ہو۔ مسلمانوں جواب دیتے ہوئے شرمندگی نہیں آتی؟ قبر کے اندر کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، تمہیں جنت میں کیا ملے گی، جہنم میں کیا ملے گا، سب رب العالمین نے بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اس روئے زمین پر۔ پھر کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا ہوگا دیکھا جائے گا، یقیناً دیکھا جائے گا، سب سنا جائے گا، دیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ کب؟ جب ڈنڈے پڑیں گے تو دماغ ٹھنڈے ہوں گے، فرشتوں کے ڈنڈے لگیں گے جہنم کے اندر، قبر کے اندر سانپ بچھو دہے لٹکیں گے، جہنم کے غوطہ جب کھلایا جائے گا
تب پتہ چلے گا، اور اس دن اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہو گے قرآن ناطق ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ تمام مجرمین، نماز چھوڑنے والا مجرم، شرک کرنے والا مجرم، بدعت کرنے والا مجرم، یہودیوں اور مشرکوں اور کافروں کی نقالی کرنے والا مجرم، تمام کسی مجرم کا تذکرہ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اپنے سروں کو رب العالمین کے سامنے جھکائے ہوئے بندہ اعتراف کرے گا، کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا، اے ہمارے پروردگار عالم ہم نے اس کو دیکھ لیا، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اے پروردگار عالم ہم نے اپنے آنکھ سے جہنم کی سختیوں کو سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، فَارْجِعْنَا ہمیں لوٹا دیجئے دنیا کے طرف تاکہ فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا تاکہ ہم نیک عمل کر لیں۔ وہاں سے رخصت نہیں ملے گی، لوٹنے کا مقام نہیں ہوگا، لوٹنے کی جگہ نہیں ملے گی، لوٹنے کا شائبہ تک بھی نہیں ہوگا۔ مسلمان والے دیسو اپنے آپ کو غور کرو، کس دن کے تم منتظر پڑے ہو، رمضان کی آمد کی انتظار کر رہے ہو، اس سے پہلے تمہاری جب موت آ جائے گی اس نیت کی بنیاد پر کہ ہم رمضان سے نماز شروع کریں گے، تم جہنم رسید ہو جاؤ گے، جہنم میں کوڑے برسیں گے، قبر کے اندر سینے کو دبوچ کر ہڈی پسلی سمیت ساتھ ملا دی جائے گی، تب پتہ چلے گا کسی مولوی نے بتایا تھا یا کسی نے کہا تھا، کاش روئے زمین پر ہم نے اس کی بات کو، اللہ کی بات کو مانا ہوتا، نبی کی بات کو مانا ہوتا، آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا، فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا نہیں لوٹائے جا سکتے۔ پتہ نہیں کس خواب کے عالم ہے، چاہیے نماز پڑھنے کے لیے رات میں جاتے رہتی، تکلیف ہوتی ہے، گھر میں گھستا ہے بندہ، گھر میں۔ اسی ہفتے کی بات ہے، ظالم اپنے آپ کے والے جس کہتا ہے ہم تو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب رفع دین کی بات ہے، رمضان میں نماز پڑھنے آئے گا، رفع دین کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، کہے گا ہم تو اہل حدیث ہیں، باہر جا کے امیر کہے گا زور سے، میں مسجد میں نکالنے کے لیے آواز کے دروازے پر اس کا بچہ نکلے کہہ رہا ہے کہ ابا گھر پہ نہیں، نعوذ باللہ گھر پہ موجود نہیں، لیکن آواز میں نے سنی تھی، میں نے جب اس کے لائٹ مار کے دیکھا پلنگ کے چوکی کے گوڑے کے نیچے بیٹھا ہوا، استغفر اللہ، یہ حدیث سے لسن یا کا چوکی کے گوڑے کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ پھر میں نے کہا اللہ پکڑ کے باہر نکالو اس کے بعد جائے کہتے ہیں معاف کر دیجئے نا، آئندہ ہفتہ سے پڑے گا، استغفر اللہ، یہ معافی کون سی بات ہے؟ معافی تو اللہ سے مانگو ظالمو، تم اذان کی آواز سن کے نہیں نکلتے ہو، مؤذن کی آواز میں لبیک نہیں کہتے ہو، بلانے جانے کی بات بھی کہتے ہو، معاف کر دیجئے۔ ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ جی معاف کرنے رب العالمین کی ذات ہے، تمہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے گھر سے نکلنے میں؟ کیا تمہارے کان میں آوازیں نہیں جا رہی؟ پھر بھی عورتیں بھی ایسی بے حیا بے شرمی کی تھا پار کر رہی ہیں۔ جی چوراہے پہ جائیے، میرا ٹھیلا لے کر جب آ رہا سامان خریدنے کے لیے، وہاں بھیڑ لگ جا رہی ہے، اذان ہونے کے بعد جماعت ہو رہی ہے، اس کے بعد میرا ٹھیلا کے سامنے ہندو غیر قوموں کے سامنے سارے چوڑی اگڑم بگڑم خریدنے میں لگی ہوئی ہے، اور اذان ہونے کے بعد جماعت ہو رہی ہے اور وہاں پر گالی گلوچ کر رہی ہے، استغفر اللہ۔ ایسا تو ماحول ہو گیا ہماری بستی کا، اس کو ذرا احساس بھی نہیں ذرا برابر کہ جماعت ہو رہی ہے مسجد کے اندر، ہم گالی گلوچ نہ کریں بلکہ ہم جا کر اپنے اللہ کے گھر میں اپنے گھر میں عبادت کریں۔ جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، سارے مسجد میں جا رہے ہیں اور جھگڑے کے اندر گالی گلوچ کر رہی ہے، استغفر اللہ۔ ہم مرنے کے بعد کیا کہیں گے؟ چلیے مولانا سے نماز پڑھا دی، جنازہ پڑھانے سے بخشش ہو جاتی بے نمازیوں کی، تلاسنیا کے تعداد 1000 ہے، کسی بے نمازی کی بخشی 50 گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے اس کے جنازے کی نماز پڑھا کر بخش دیا جاتا۔ نہیں یہ مسئلہ، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بے نمازی کی حالت موت ہو جائے، پورے گاؤں سماج کے لوگوں کے ساتھ جنازہ پڑھوا کر کے اسی بخشی ٹھیکہ لے لیا جائے، نہیں ہوگی مغفرت۔ اپنے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو رونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی صدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے بخشش مانگنے کی ضرورت ہے، گناہوں کی تلافی کی ضرورت ہے۔ جب تم اپنے آپ کو نہیں کرو گے، مولوی کا قاضی اور مفتی سعودی کے مفتی بھی آ جائیں، خانہ کعبہ کے امام بھی آ کر کے تمہیں نماز جنازہ کو پڑھ دے گا، پھر بھی تمہاری مغفرت نہیں ہوگی نماز چھوڑنے کے۔ سن لو مسئلہ، لکھ لو اپنے ڈائری میں، ایک کوئی بندہ جیسا لیڈ کا بیٹا تمہارے سامنے بول کے جا رہا ہے۔ بہرحال
وقت زیادہ بچے گا، رمضان شعبان کا مہینہ بریا اس مہینے کے اندر قیام اللیل کے اہتمام مخصوص اعتبار سے جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اس مہینے کے اندر۔ اب بتائیے گھر کی عورتوں کو، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، کسی بھی صورت میں کسی دن بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، باطل ہے، مردود ہے وہ عمل۔ اور نظر نیاز کا مسئلہ الگ ہے، اور اس کی روایتیں بھی تھی۔ جنت میں قبرستان جانے کا مسئلہ بھی ہے، رات میں جاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں، نہیں، قیام اللیل ہر دن ہر رات کے اندر ہے۔ اور قبرستان ایسے جائیے عام دنوں میں، اس میں جائیے، رب العالمین سے دعا کیجئے، موت کی یاد کیجئے، لیکن مخصوص ہے وہاں چراغ کرنا، پورے قبروں کو برابر کرنا، مٹی نئے سرے سے مٹی ڈال دینا، پھر موم بتی جلانا، پھر وہاں جا کر کے رونا بابا کے دربار میں، اس سے بدعات ہے، بدعات۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بریلوی مسلک کی طرح مسلمان والے حدیثوں، رمضان کے لیے مخصوص عبادت مت کرو، جمعے کے لیے اپنی عبادت 2 رکعت مت کیا کر مخصوص، تراویح قیام اللیل کے لیے رمضان کے اندر ہی مخصوص مت کرو کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں گے۔ قیام اللیل پورے مہینے ہیں، نماز پوری زندگی ہے، جمعہ پورے 4 ہفتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم تمام سوئے ہوئے انسانوں کے دلوں کو پھیر دے، جگا دے۔ دعا کیجئے رب العالمین سے ایک تبدیلی کی امکان پیدا کریں، کوشش کریں اپنی زندگی تبدیلی تبدیل کیجئے، بدلیے، اپنے دلوں کو پھیریے اللہ کی طرف، روئیے، گڑائیے، عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، نیکی کو بٹوریے، اور تمام عبادت کے پہلے خلوص دل سے اس کا اظہار کیے، اللہ ہم کا تکار آج ہی سے توبہ کیجئے، مخصوص مت کیجئے اللہ کے واسطے۔ ہمارے یہاں مقصود کوئی عبادت نہیں ہے، وہ ساری عبادتیں قبول ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، ان کے طریقے خلاف کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے کہ بارے اللہ ہم تمام سامعین و سامعات کو آج ہی سے اور ابھی اسی وقت سے توبہ کرتے ہوئے 5 وقت نماز کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بارے اللہ ہم تمام امت مسلمہ کے اندر سے شرک و بدعات کا خاتمہ فرما دیں۔ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر سے مخصوصی روزے، مخصوص عبادتوں کو کرنے سے انحراف کرنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بارے اللہ ہمارے سماج کے لیے مسلمان غفلت شعاری سے کام لے رہے ہیں، ان کو پکا اور سچا مسلمان کے ساتھ ساتھ پکا اہل حدیث پر عمل کرنے والا، ہر مسئلے میں حدیث پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ ہمارے سماج کے بارے اللہ جو مریض ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، جو مریض ان کو شفائے کلی عطا فرما دیں، اور جو ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں بارے اللہ ان تمام مومنین کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیں۔ اور ہمارے جتنے بھی سامعین سامعات بیٹھے ہیں ان کی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے صحیح طور پر پکے اور سچے مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم آية من ذكر لكن تعالى